रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और आपसे मोहब्बत ताज़ा करने का एक खूबसूरत मौका है। नबी करीम से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का दावा करने का नाम नहीं, बल्कि आपकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाना, अच्छे अखलाक इख्तियार करना, दूसरों के साथ नरमी से पेश आना और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ना भी मोहब्बत का हिस्सा है। हमारी ज़िंदगी चाहे कितनी मसरूफ़ क्यों ना हो, हमें अपने प्यारे नबी की सीरत को याद करने और इस पर अमल करने के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। अल्लाह पाक हमारे दिलों में अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए और हमें आपकी सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल और करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रुबीना और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल। आज की वीडियो में मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक छोटी सी झलक है। रात को मैंने ये वीडियो बनाकर रख ली थी, घर के कुछ काम किए, सफाई की, चीज़ें तरतीब से रखी और सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को भी अपने साथ साथ ये सारे काम दिखाऊं। वैसे देखा जाए तो घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, एक काम ख़त्म करें तो दूसरा सामने खड़ा होता है। कभी सफाई, कभी बर्तन, कभी खाना, कभी कपड़े और फिर घर की दूसरी छोटी छोटी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे यही छोटी छोटी मसरूफ़ियत अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लगती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास बात नहीं है, हम तो बस रोज़ घर के काम करते हैं, घर वालों का ख्याल रखते हैं और दिन गुजर जाता है। लेकिन हकीकत और होती है कि घर को संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लिए। सुबह से शाम तक औरत कितने काम करती है और अक्सर इसे खुद भी याद नहीं रहता कि आज इसने कितने काम किए हैं। कभी किसी के लिए चाय बना रही है, कभी खाना तैयार कर रही है, कभी घर साफ़ कर रही है, कभी चीज़ें अपनी जगह पर रखती हैं। और जब सारे काम ख़त्म हो जाते हैं तो अगले दिन के काम दोबारा हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने एक बात सीखी कि इंसान अगर अपने घर के काम को बोझ समझ कर करे तो हर चीज़ मुश्किल लगती है, और अगर यही काम अल्लाह की रज़ा और अपने घर वालों की खिदमत की नीयत से करे ना तो दिल को सुकून भी मिलता है और आसानी भी हो जाती है। हमें अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी नेमतों को महसूस करना चाहिए। हमारा घर, हमारे अपने लोग, हमारे हाथ पाँव का सही सलामत होना, घर में खाने का मौजूद होना, सुबह आँख का खुलना, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। हम लोग ना अक्सर अपनी बड़ी खुशियों के इंतज़ार में छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, बड़ा घर होगा, बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, तब हम खुश होंगे। लेकिन कभी कभी एक सादा सा घर वालों के साथ बैठकर चाय पीना, अपने हाथ से खाना बनाना और दिन के आखिर में सुकून से बैठ जाना भी एक बहुत बड़ी खुशी होती है, और एक ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें बहुत बड़ी नेमत होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी तलाश करूँ। आज भी मैं घर के कामों में मसरूफ़ रही और साथ साथ यही सोचती रही कि ज़िंदगी कितनी जल्दी गुजर रही है। कल जो दिन गुजर गया वो वापस नहीं आना, और आज का दिन भी कुछ वक्त बाद कल बन जाएगा। तो जी ये आप सोचें कि जो हमारे पास जो आज का दिन है ना, हमने इसको कैसे गुजारना है। हमने इसमें किसी का दिल नहीं दुखाना, हमने इसमें किसी को परेशान नहीं करना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अल्लाह पाक इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं। हाँ, ज़िंदगी में परेशानियाँ भी होती हैं, कभी काम ज़्यादा हो जाता है, कभी तबीयत थक जाती है, कभी कोई बात दिल को परेशान कर देती है। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत परेशानियाँ हैं, मैं भी बहुत थक जाती हूँ। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मैं अपना दुकान का जो मैं चलाती हूँ, तो मैं अपना सामान लेने गई थी तो बाइक से मैं सर्दियों में गिर गई। तो मेरी बैक पे बहुत ज़्यादा पेन रहती है। एक दो दफ़ा मैंने एक्सरे भी उनका करवाया है, तो वो कहते हैं कि मोहरे जो मतलब उनका जो कोई मसला, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मोहरे का मसला बनता जा रहा है। तो मैं दोबारा जाके फैसलाबाद में सोच रही हूँ कि मैं उसका चेकअप ज़रूर करवाऊँ, क्योंकि आगे सर्दी आ रही, फिर आपको पता है कि सर्दी में फिर पेन ज़्यादा होती है। तो मैं फिर अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने बच्चों का, ये मैं सारा कैसे मैनेज करूँगी। मुझसे तो अभी हिला नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं सारा दिन इसी तकलीफ़ के बावजूद मैं माशाल्लाह नमाज़ें भी पूरी पढ़ती हूँ और मैं अल्लाह पाक का नाम भी लेती हूँ। अल्लाह पाक की मैं जो है वो जो भी मेरे से हो सकता है तस्बीह वगैरह सब कुछ करती हूँ। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि जो भी काम है ना, मतलब हमें इसके लिए ना एक सेहत वाली ज़िंदगी होनी ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आप सब अपने घरों में अपने बच्चों के साथ जी खुश रहें और कभी आपको कोई दुख आपके सामने ना आए। तो मैं अपना जाके ये जो है ना वो इलाज करवाती हूँ। मैं अपना पूछती हूँ उनसे कि मुझे ये क्या मसला है, मुझसे उठा नहीं जाता, मुझसे हिला नहीं जाता।
لیکن پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں چل پھر بھی رہی ہوں، سارا کچھ کر بھی رہی ہوں۔ اگر میں بیٹھ جاؤں گی تو پھر مجھے زیادہ مشکل ہوگی، تو ابھی تو میں چل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی درد ہوتی ہے، تھوڑی ہے مشکل میرے لیے، لیکن یہ جو مشکل وقت ہے نا یہ کٹ جائے گا، یہ میرے لیے سدا نہیں رہنا۔ میرا اللہ پاک میرا ضرور ساتھ دے گا، اور میرا یہ مشکل جو وقت ہے نا یہ بہت جلدی کٹ جائے گا۔ میں اپنی محنت جاری رکھوں گی، تو یوٹیوب پہ میں اپنی محنت میں جاری رکھوں گی۔ میں اپنے گھر کو بھی پورا ٹائم دیتی ہوں تو ظاہری بات ہے میں اپنے گھر کو چلا پا رہی ہوں۔ اگر نہیں ٹائم دوں گی تو پھر میرے گھر کو کون چلائے گا؟ تو شاید جس چیز کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا انسان اسی نعمت کے لیے دعا کر رہا ہو۔ مثلاً ہم اپنے گھر کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر چھوٹا ہے، چیزیں کم ہیں، سہولتیں کم ہیں، لیکن کسی کے پاس شاید گھر ہی نہ۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ ہم کھانے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آج تو بس یہ سادہ سا کھانا بنا ہے، لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی آسانی سے نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ خوش رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی نظر ان چیزوں پر رکھے جو اس کے پاس موجود ہیں، صرف ان چیزوں پر نہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر گھر کے کام کرتے ہو مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ عورت واقعہ بہت مضبوط ہے۔ تو واقعی عورت مضبوط ہے، عورت مطلب بہت مضبوط ہے۔ میں کہتی ہوں کہ عورت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو بہت مضبوط پیدا کیا۔ وہ تھک بھی جاتی ہے لیکن پھر بھی کام کرتی رہتی ہے، کبھی اپنے لیے وقت نہیں نکال پاتی لیکن گھر والوں کے لیے وقت ضرور نکالتی ہے، کبھی خود خاموش رہتی ہے لیکن دوسروں کی چیزوں پر مسکراہٹ دے کر خوش ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بھی گھر سنبھالنے والی بہن ہیں تو یقین کریں آپ کی محنت بہت قیمتی ہے۔ اگر کبھی کوئی آپ کے کام کی تعریف نہ بھی کرے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کی محنت کی کوئی قدر نہیں۔ آپ کی محنت آپ جانتی ہیں، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے گھر کے کام کرتے ہوئے تھک جائیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیا کریں، خود کو بھی وقت دیا کریں اور اپنے دل کو بھی سکون دیا کریں۔ ہر وقت جو ہے نا وہ کام کرتے رہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ کبھی چائے کا ایک کپ لے کر آرام سے بیٹھ جائیں، کبھی اپنے لیے بھی چائے بنا لیا کریں، اپنے لیے چائے بنا لیا کریں۔ چائے کے آپ شوقین نہیں ہے تو میرے طرح شربت بنوا لیا کریں یا خود بنا لیا کریں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کیا کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی تو ہماری زندگی کی اصل یادیں بنتی ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، ایک بات آپ سے خاص طور پر کہنا چاہوں گی، اپنی زندگی کا دوسروں کی زندگی سے موازنہ نہ کیا کریں۔ سوشل میڈیا پر ہمیں ہر کسی کی زندگی بہت خوبصورت نظر آتی ہے، کسی کا بڑا گھر، کسی کی بہت ہی اچھی گاڑی، کسی کا خوبصورت کچن، کسی کی بہترین اور بہت سی اچھی اچھی چیزیں، بہت ہی اچھی زندگی، لیکن ہمیں نہیں معلوم اس تصویر کے پیچھے اس انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگی سے نہ تولیں۔ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں دیا اس کے لیے صبر کریں۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو وہ چیزیں ضرور دے گا جن کی آپ کے دل میں خواہش ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کے لیے اس کا وقت مقرر کرتا ہے۔ کسی کو چیز جلدی مل جاتی ہے، کسی کو دیر سے ملتی ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ تو میں بھی یہی کہوں گی کہ جو مجھے میں اگر جس چیز کی خواہش کرتی ہوں، خواہشیں ہر کسی کے دل میں ہوتے ہیں، میری بھی ہیں، آپ کے بھی ہوں گی، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہم صبر سے ان کا انتظار کریں نا تو واقعی اللہ پاک ہمیں دے گا۔ بس ہمیں محنت بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا ہے۔ اور ویسے بھی گھر کی زندگی میں یہی چھوٹی چھوٹی مصروفیات ہوتی ہیں جنہیں ہم بعد میں یاد کرتے ہیں۔ آج جو کام ہمیں مشکل لگتا ہے، کچھ سال بعد شاید یہی دن ہمیں بہت یاد آئیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان دنوں میں آج کے جو سکھ ہیں وہ ہمیں نہ مل پائیں تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم اتنی نعمتوں کا، لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ زیادہ ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں، آپ لوگ میرے لیے دعا کیا کریں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ یہ کہنا آسان ہوتا ہے لیکن میں دعا ضرور کرتی ہوں، کیونکہ میں ایک اس سوشل میڈیا پہ آ جو گئی ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ بات کرتی ہوں، تو کیا میں آپ کے لیے دعا نہیں کروں گی؟ میں دعا کرتی ہوں کیونکہ میرا ذہن اب اس طرف ہے۔ میں کہتی ہوں کہ یا اللہ پاک جو پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، جو بھی اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں اپنی مشکل لے کے، چاہے ہم سے پہلے کیوں نہ صحیح، تو ان کی جو مشکلیں ہیں نا وہ آسان کر۔ ان کے چینل جو لے کے آئے ہیں، کوئی بڑی امید لے کے آئے ہیں، تو میں بہت دعا کرتی ہوں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بہن بھائی بھی میرے لیے دعا کریں۔ آپ کی محبت، آپ کی دعائیں اور آپ کا ہمارے چینل کو دیکھنا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ تو جو بھی بہن بھائی میرے چینل کو دیکھتا ہے، آج پتہ کیا ہم ایک دوسرے کے چینل کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کو سپورٹ مل جائے گی، اس کو ویوز مل جائے گی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جو اتنے بڑے یوٹیوبر ہیں ان کو تو ہم نے ہی تو اوپر ان کو کیا،
ٹھیک ہے نا. تو اگر ایک آدھا بہن بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مطلب اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو وہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ تر جو ہے نا میرے خیال میں دیکھنے والے وہ بہت اچھے ذہن کے مالک ہیں اور بہت اچھا سوچتے بھی ہیں، اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں. میں کوئی بہت بڑی ولاگر نہیں ہوں، بس اپنی سادہ سی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ٹھیک ہے نا. میری طرف سے کسی کو کتنے سبسکرائبر چاہیے نا تو میں فوراً سے پہلے آپ مجھے اپنا چینل کا جو لنک ہے وہ بھیجیں، میں فوراً دوں گی. تو میرے چینل پر بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مطلب سبسکرائب کر کے نا تو بعد میں پھر میرے وہی مطلب اگر 40 ہیں تو پھر 41 ہو کے تو پھر 40 ہو جاتے ہیں. تو مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ اب میں کسی سے لڑ تو نہیں سکتی، کسی کا اپنا ذہن ہے، میرا اپنا ذہن ہے. تو اس طرح میں کہتی ہوں کہ ہمیں بہن بھائی ایک دوسرے کی سپورٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا. ہماری سپورٹ سے اگر کسی کا بھلا ہو جاتا ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ بہن بھائیوں کی طرف سے تو ہمیں دعائیں ملیں گی، تو جو ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا اس چیز کا ہم سوچ سکتے ہیں. تو اپنے بہن بھائیوں کی میرے سمیت اپنے سب بہن بھائیوں کی آپ مطلب حوصلہ افزائی کریں. ہم ایک دوسرے کے لیے اس پلیٹ فارم پر آئے ہیں. اگر ایک دوسرے کا ہم ساتھ نہیں دیں گے تو یہ بہت مطلب اچھی بات نہیں ہے. تو آپ بہن بھائی اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں. تو گھر کے کام، کھانا پکانا، صفائی اور روزمرہ کی مصروفیات، کبھی خوشی، کبھی تھکن، کبھی بارش، کبھی گاؤں کے خوبصورت مناظر، بس یہی ہماری زندگی ہے. تو اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سادہ سی زندگی اچھی لگتی ہوگی. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کا کون سا حصہ سب سے اچھا لگا. آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ مجھے مزید محنت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی مطلب آپ نے اچھا کام کیا تو مجھے بہت ہی خوشی ملتی ہے. آپ کا ایک چھوٹا سا لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ مجھے بہت مطلب حوصلہ دیتا ہے. اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں ہمیشہ خوشیاں رکھے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو صحت اور سکون دے اور آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو بہن یا بھائی اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو میں تو جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتی ہوں. تو اللہ پاک آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. تو میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری بھی جو پریشانیاں، مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جائیں. تو جی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور مجھے دے اجازت. جی اللہ حافظ.